تیسری بات یہ ہے کہ ہم تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاریخ پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تاریخ پڑھ کر ہم کیا پا سکتے ہیں اور تاریخ کو نہ پڑھنے سے ہم کیا کھو سکتے ہیں؟ جہاں تک اس قضیے کا تعلق ہے، تاریخ کو اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے کہ گزشتہ زمانوں کے اندر جو کچھ حادثات رونما ہو چکے ہیں، اگر ان کا تعلق انتقام کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جذبات کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہم مستقبل میں اس قوم پر شب خون مارے، ان کی عزت کو پامال کرے اور ان کے کردار کو پامال کرے، یا گزشتہ زمانے کے اندر جس بھی کسی قوم نے کوئی غلطی کر رکھی ہے، ہم نے اس کے مصالب، ان کی کمیوں کو، ان کی زیادتیوں کو بیان کر کے اس قوم کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا ہے، بلکہ گزشتہ زمانوں کے اندر جو بھی تاریخ کے اندر اتار اور چڑھاؤ رہا ہے، اس کو پڑھ کر ہم نے مستقبل کے لیے ایک لاہ عمل طے کرنا ہے کہ جو کچھ گزشتہ زمانے کے اندر جن وجوہات، جن اسباب اور محرکات کی وجہ سے وہ ایک حادثہ رونما ہوا، ہم نے آگے چل کر ایسے اصول اور ایسے قوانین اور ایسی روایات کو تجویز کرنا ہے اور ایک ایسا لاہ عمل طے کرنا ہے جس کی وجہ سے مستقبل کے اندر ہمیں اس حادثے کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے جس حادثے کو گزشتہ زمانے کے اندر کسی قوم اور ملت نے سابقہ کیا اور اس کا سامنا کیا۔ اس سامنا کرتے ہوئے دونوں میں سے کسی نہ کسی کا نقصان ہو ہی گیا۔ تو اس تاریخ کو پڑھ کر ہم نے مستقبل کے لیے ایک مناسب اور ایک مؤثر لاہ عمل تیار کرنا ہے کہ کسی قوم و ملت کے کسی فرد کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہوتا ہے مقصد تاریخ کا مطالعہ کرنے کا۔